اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس خداوند متعال کے لیے ہے جو رحمان بھی اور رحیم بھی ہے۔ درود و سلام محمد والے محمد پر جو اس کائنات کی خلقت کا سبب ہے۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں شہزادی کونین کا ایک اور مشہور واقعہ بیان کرنا مقصود ملاحظہ فرمائے۔ رسول اکرم کا ارشاد گرامی ہے، قیامت کے دن میدان محشر میں تمام انبیاء اور مرسلین کے لیے نور کے ممبر نصب کیے جائیں گے، اور اس روز میرا ممبر تمام انبیاء کے ممبروں سے بلند ہوگا، اور مجھے حکم خداوند متعال ہوگا، اے محمد اس ممبر پر جا کر خطبہ دو۔ میں ممبر پر جا کر ایسا فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرماؤں گا کہ انبیاء میں سے ایسا خطبہ کسی نے نہ سنا ہوگا۔ اس کے بعد اوصیاء کے لیے نور کے ممبر نصب کیے جائیں گے، ان میں ایک ممبر میرے وصی علی بن ابی طالب کے لیے نصب کیا جائے گا، جو تمام اوصیاء کے ممبروں سے بلند ہوگا۔ اس کے بعد اولاد انبیاء کے لیے نور کے ممبر نصب کیے جائیں گے، ان میں دو ممبر حسن و حسین کے لیے نصب کیے جائیں گے، اور وہ دونوں بحکم خدا ممبروں پر جا کر ایسا خطبہ دیں گے، ایسا فصیح و بلیغ خطبہ اولاد انبیاء میں کسی نے نہ سنا ہوگا۔ پھر خداوند متعال اہل محشر کو خطاب کر کے پوچھے گا، اے اہل محشر بتاؤ آج بزرگی کس کے لیے ہے؟ تو پنجتن پاک عرض کریں گے کہ خداوند متعال کے لیے ہے جو قہار ہے۔ پھر خداوند متعال کا ارشاد ہوگا، اے اہل محشر میں نے بزرگی و برتری پنجتن پاک کے لیے قرار دی، لہٰذا اے اہل محشر اپنی آنکھیں بند کرو اور اپنے سر کو جھکاؤ تاکہ فاطمہ زہرا کی سواری جنت تک چلی جائے۔ اس اعلان کے بعد جبریل امی جنت سے ایک عظیم الشان ناکہ لے کر آئیں گے، جس کی مہار موتیوں کی ہوگی، اس پر مرجان کی عماری رکھی ہوگی، اور وہ ناکہ لا کر فاطمہ زہرا کے سامنے بٹھا دیا جائے گا۔ آپ اس پر سوار ہوگی۔ جب وہ ناکہ چلے گا تو 1,00,000 فرشتے آپ کی دائیں جانب اور 1,00,000 فرشتے آپ کے بائیں جانب، اور 1,00,000 فرشتے اپنے پروں پر بٹھا کر پرواز کریں گے۔ جب آپ دروازہ جنت پر پہنچیں گی تو اپنے دائیں اور جانب آپ نگاہ فرمائے گی، قدرت کی طرف سے آواز آئے گی، اے فاطمہ کیا دیکھ رہی ہو؟ اے میرے حبیب کی دختر، میں نے تمہیں جنت میں داخل ہونے کا حکم تو دے دیا ہے۔ شہزادی عرض کرے گی، پروردگار میں دیکھنا چاہتی ہوں تیری نظروں میں میری کتنی قدر و منزلت ہے۔ آواز آئے گی، اے دختر حبیب کبریا، یہ دیکھنا ہے تو محشر میں پلٹ آؤ، اور جس کے دل میں تمہاری یا تمہاری ذریت میں سے کسی کی محبت ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر دو۔ اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اے جابر خداوند متعال کی قسم، اس روز میری جدہ اپنے دوستوں کو میدان حشر میں سے چن چن کے یوں نکال لے گی جیسے کوئی طائر بیکار دانوں میں سے اچھے دانوں کو نکال لیتا ہے۔ پھر یہ محب میری جدہ کے ساتھ دروازہ جنت تک پہنچیں گے۔ جب جنت میں داخل ہونے کا وقت ہوگا تو یہ میری جدہ کے محب بھی ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے۔ آواز سے قدرت آئے گی، اے میرے دوستو اب تم کیوں پلٹ پلٹ کر ادھر ادھر دیکھ رہے ہو؟ میں نے تو تمہیں بھی اپنے حبیب کی دختر فاطمہ زہرا کی شفاعت کی بنا پر بخش دیا ہے، اور تمہیں جنت میں جانے کی اجازت بھی دے دی ہے۔ وہ لوگ عرض کریں گے، پروردگار ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ تیری نظر میں جو ہماری قدر و منزلت ہے اس سے ہم بھی واقف ہو جائے۔ خداوند متعال کا حکم ہوگا، تم لوگ بھی میدان محشر میں پلٹ آؤ، اور دیکھو جس نے بھی دنیا میں فاطمہ زہرا کی خوشنودی کے لیے تمہیں دوست رکھا تھا، اور فاطمہ زہرا کی محبت میں کبھی تمہیں کھانا کھلایا تھا، یا پانی پلایا ہو، یا لباس دیا ہو، یا تمہاری کسی بھی طریقے سے مدد کی ہو، اس کا بھی ہاتھ پکڑو اور اسے بھی اپنے ساتھ جنت میں داخل کر لو۔ واقعہ تمام ہو گیا، اور اس سے نتیجہ یہ اخذ ہوتا ہے، فاطمہ زہرا سے محبت انسان کو جنت کا مستحق بناتی ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔